وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحليم المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وقال الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، اللہ کی توفیق سے ہم اپنے باقاعدہ درس قرآن میں حاضر ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں یہ باتیں سمجھ کر سمجھا کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جو 2 درس ہوئے ہیں ان میں ایک میں ہم نے صلاۃ المسافر کے بارے میں ذکر کیا تھا اور دوسرے درس میں ہم نے صلاۃ الخوف کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ یہ نمازیں کب واجب ہوتی ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. آج جو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات تلاوت کی ہیں ان میں تقریباً 3 باتوں کا ذکر ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ تینوں باتوں پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. تو اللہ نے آیت نمبر 103 میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، یہ صلاۃ الخوف کے بعد آ رہی ہے. جب تم نے میدان جنگ میں خوف کی صورت میں نماز مختصر ادا کی ہے کیونکہ وہاں پوری نماز خشوع و خضوع کے ساتھ تو ادا نہیں ہو سکی، ایک خوف کی حالت میں تم نے نماز ادا کی ہے. تو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم ادا کر لی، جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. اب دیکھیں کہ مسلمان میدان جنگ میں ہیں، وہاں نماز ادا کی ہے. اللہ فرما رہے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد تم اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ قیام، کھڑے ہوئے، وقعودا، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور جس پہلو پر بھی تم پڑے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، اسی پہلو پر اللہ کا ذکر کرو. تو 3 حالتیں بیان فرما دی، قیام کی، اس کے بعد قعود کی، اور اس کے بعد کہ تم علی جنوبکم، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہو، وہاں اللہ کا ذکر کرو. اور اس کے بعد فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی وہ خوف کی حالت ختم ہو جائے، خوف کی حالت ختم ہو جائے، کیونکہ حالت برقرار نہیں رہتی. یہ نظام دنیا ہے. اللہ رب العزت کسی کو بیماری دیتا ہے تو اس کے لیے امید ہے کہ صحت بھی عطا فرمائے گا، اور اگر ہمارے پاس صحت ہے تو ہمیں اس خوف سے بھی اس صحت کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارے اوپر بیماری نہ ہو جائے. تو اس طرح اگر ہمارے حالات آسودہ ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے کہ کہیں ہمیں دوسرے حالات کی طرف نہ لوٹا دیں. اور اگر ہمارے حالات آسودہ نہیں ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے گا. تو اللہ نے فرمایا جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے. آپ دیکھیں بات تشریح کی تو ہم بعد میں کریں گے. حالت جنگ بھی کوئی اللہ نے تو مسلط نہیں کی نا ان پر، اب اس پہ بھی وہ ڈالے گئے ہیں. لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور حالت اطمینان جو ہے یہ بھی اللہ نے عطا فرمانی ہے. وہ چاہتا تو بغیر حالت خوف کے بھی حالت اطمینان عطا فرما دے.
تو جب تم اطمینان میں ہو جاؤ تو پھر کیا کرو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر ریگولر طریقے سے نماز ادا کرو، یعنی باقاعدہ جو نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ امن میں نماز کو ادا کیا پھر ویسے نماز ادا کرو۔ لیکن اگر زمانہ امن نہیں تو مختصر صلاۃ الخوف پر پڑھو، لیکن اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اس کو ذکر کرو، اس کا ذکر کرتے رہنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو نماز کا ایک وقت ہے اور ہر نماز کا ایک وقت اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے وہ اسی پر ہی فرض، لیکن جب حالات ان یوزل ہو جاتے ہیں، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، تو اس کا مطلب ہے جب حالات ان یوزل ہو گئے تو پھر دین کے مسائل حتیٰ کہ فرائض کی ادائیگی میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ریلیکسیشن دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں نرمی عطا فرمائی ہے۔ وہ کتنا رب ہم سے کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب ان کی تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آج کا ترجمہ آپ نے سن لیا، اور اس میں ایک بات تو ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ کے ذکر کی کہ جب تم نماز ادا کر لو، اب نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز میرے ذکر کے لیے پڑھو۔ اب نماز میں کس کا ذکر کیا جائے؟ اللہ کا ذکر کیا جائے، ثنا اس کی جاتی ہے، حمد اس کی جاتی ہے، تسبیح اس کی جاتی ہے، تعریفیں اس کی جاتی ہیں، سبحان ربی العظیم اسے کہا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلی اسے کہا جاتا ہے۔ طریقے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کبھی جھک کر اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، کبھی اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ کے آگے جھکا دیا ہے اور زبان سے کلمات نکال رہے ہیں۔ تو کیا جب ہم زبان سے کلمہ نکالتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے مجھ سمیت سب سمیت کہ جب ہم سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں کہ میرا رب بڑا ہی بلند مرتبے والا ہے اور میری اس کے سامنے حیثیت کیا ہے کہ میں دعا پڑھا، میری ناک زمین پہ لگی ہے، میری پیشانی اس کے سامنے زمین پہ لگی ہے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب منافق نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر نماز میں کم کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر نماز میں تو کیا کرتا ہے؟ کیا وہ سبحان اللہ و بحمدہ کا نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے۔ کیا وہ سورہ فاتحہ شریف نہیں پڑھتا ہے؟ رکوع نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم قیام میں منافق صرف چپ کر کے کھڑا پڑھی کچھ نہ، ہو سکتا ہے وہ رکوع میں گیا ہو، وہ بینڈ تو ہوئی ہو اس کی باڈی لیکن اس نے زبان سے کوئی کلمہ ادا نہ کیا ہو، یا اگر وہ ادا کر بھی رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے جو معنی مطالب یا اس کا جو اثر اس کی شخصیت پر ہونا چاہیے وہ نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں کہ منافق جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کم کرتا ہے، اس میں کم اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی اور پلاننگ کر رہا ہوگا، تو کتنے معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں کہ زبان سے ہو سکتا ہے کر رہا ہو لیکن دل اس کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ اگر ہماری خدا نخواستہ کوئی ایسی حالت ہے تو ہمیں اپنی نماز کو اس طرح لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ تو ایک ابتدائی سٹیج ہے نا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کے آگے اپنی مرضی سے جھک نہیں سکتے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس حاضری کو مقبول حاضری بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نماز ایسی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے وہاں تک اللہ کرے ہم پہنچیں اور کوشش کریں کہ جب پوچھا گیا مال احسان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے ان تعبد اللہ، جب تو اللہ کی عبادت کرے تو اس طرح کرے کہ جیسے تو اسے دیکھتا ہے۔ اب یہ کیفیت اگر حاصل ہو جائے تو بندہ پھر جسے کہتے ہیں کہ بندہ مشاہدے کی دنیا میں آ گیا۔ کس کی دنیا میں آ گیا؟ مشاہدہ کر رہا ہے وہ اللہ کی تجلیات کا، انوار کا، اسے مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اب جب اس حالت مشاہدہ میں اسے قرار مل جاتا ہے
یعنی اسے تمکنت مل جاتی ہے، حالت مشاہدہ اس پر طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا مافیہ کو بھول جاتا ہے، اس کے رب اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو سکتی، پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو یہ حالت مشاہدہ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نماز کی صورتحال ہے کہ ابھی ابتدا ہے ہماری نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں خیالات آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس پر جاری رہا جائے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر، نماز بھی ذکر کی ایک صورت ہے اور بہترین صورت ہے اللہ کو یاد کرنے کی، لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کو یاد کرو، جیسا کہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب تم جمعے کی نماز ادا کر لو تو کیا کرو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد یہاں ہے رزق حلال تلاش کرو، اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب لگا ہوا اللہ کس کام میں ہے؟ رزق کی تلاش، سمجھ آ رہی ہے؟